الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، نماز کے متعلق مسائل میں آج گفتگو کریں گے قرأت خلف الامام کے مسئلے سے، یعنی امام کے پیچھے قرأت کرنا کیسا ہے۔ اس سلسلے میں سلف صالحین کے دور سے ہی اختلاف رہا ہے اور یہ مسئلہ مختلف ہی رہا ہے۔ نماز کے متعلق جتنے مسائل میں اختلاف ہے، ان تمام مسائل میں سے سب سے شدید اور سخت جو اختلاف ہے وہ ہے قرأت خلف الامام میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، قرأت کرنا ضروری ہے مقتدی کے لیے، اور قرأت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہیں، ان میں سے پہلا قول یہ ہے کہ جہری ہو یا سری ہو، دونوں نماز میں، یعنی جس کے اندر قرأت زور سے کی جاتی ہو یا آہستہ کی جاتی ہو، دونوں نمازوں میں کیا کرنا ہے؟ مقتدی کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دوسرا قول ہے، اور یہی قول امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے، وہ یہ کہ جہری نماز میں تو خاموش رہنا ہے، لیکن سری نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا مقتدی پر ضروری ہے۔ جبکہ حنفیہ کا مسلک یہ ہے، اور اس کے ساتھ بہت سے بعض فقہا ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، مقتدی پر قرأت کرنا درست نہیں ہے، یعنی مقتدی قرأت نہیں کر سکتا، مقتدی صرف خاموشی کے ساتھ امام کی قرأت کو سنے گا یا خاموش رہے گا۔ تو یہ چاروں ائمہ کی جو اختلاف تھے وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کی۔ آئیے چلتے ہیں اصل مسئلہ کی طرف۔ حنفیہ کی بہت ساری دلیلیں ہیں، 10-11 دلیلیں ہمارے ذہن میں ابھی موجود ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے 4 دلیل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دلیل نمبر 1، قرآن کریم کی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم کو پڑھا جائے، تو تم کان لگا کر خاموشی کے ساتھ سنو، کان لگا کر سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت نماز کے متعلق ہے، یعنی نماز میں اگر قرأت کی جائے تو خاموشی کے ساتھ سننا ہے اور خاموش رہنا ہے۔ یہ اپنی طرف سے حنفیہ نہیں کہتے، بلکہ بہت سے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر یہی بیان کی ہے، جیسے کہ حضرت مجاہد، حضرت عبداللہ بن مغفل اور حضرت ابو العالیہ رحمہ اللہ، یہ تمام حضرات فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر یہی ہے کہ یہ آیت نماز کے متعلق نازل کی گئی ہے۔ وجہ استدلال، جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، دونوں میں حنفیہ کے نزدیک قرأت کرنا درست نہیں ہے مقتدی کے لیے، لیکن استدلال کیا ہے؟ جہری نماز میں بات صحیح ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں امام کی قرأت کو سننے کے لیے آدمی خاموش رہے، لیکن سری نماز میں کیا ہے؟ استدلال اس طرح سے کریں گے اس آیت سے، کہتے ہیں کہ دیکھیے آیت میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم کو پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا، تو کان لگا کر سنو، غور سے سنو۔ یہ جو فَاسْتَمِعُوا کا تعلق ہے یہ جہری نماز سے، قرأت کی جائے گی تو کان لگا کر غور سے سنو، اور وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، اس کا تعلق سری نماز سے جس میں قرأت آہستہ کی جاتی ہے، اس طور پہ کہ قرأت کی آواز تو نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ کے پاس یقین ہے، آپ کو یقین ہے کہ میرا امام ہے، میری جو امامت کر رہا ہے وہ قرأت کر رہا ہے، لہذا آپ خاموشی کے ساتھ ٹھہرے رہے نماز میں۔ تو اس آیت سے سری اور جہری دونوں نماز میں مقتدی پر قرأت نہ کرنے کا ایک طرح سے نہ کرنے کی دلیل ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت جو مذکورہ آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کی بہت سی احادیث بھی اس کی تائید میں آتی ہیں۔ حدیث نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو، جب امام قرأت کرے تم خاموش رہو، یہ مقتدی کو خاموش رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لہذا مقتدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔
اسی مضمون کی روایت حضرت ابو موسیٰ الاشعری، حضرت ابو ہریرہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام حضرات سے اس طرح کی روایت مروی ہے۔ حدیث میں دلیل نمبر 2 میں آئے اور اوپر سے دلیل نمبر 3 وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا یعنی جس کا کوئی امام ہو اور وہ قرأت کرے تو یہ قرأت امام کا قرأت کرنا مقتدی کے قرأت کرنے کا درجہ رکھتی ہے، یعنی امام کا قرأت کر لینا مقتدی کے قرأت کے لیے کافی ہے۔ لہذا اس مضمون کی روایت بہت سے حضرات سے مروی ہے، صحابہ کرام سے، جیسے کہ حضرت جابر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، نواس بن سمعان، حضرت علی اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام حضرات سے اس طرح کی روایت منقول ہے کہ مروی ہے کہ جس کا کوئی امام ہو تو اگر امام قرأت کرے تو امام کے قرأت مقتدی کے قرأت کے لیے کافی ہے۔ تو اس سے بھی حنفیہ کی اس بات کا دلیل ہے اس بات کی کہ حنفیہ جو کہتے ہیں کہ قرأت نہیں کرنا ہے، یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں قرأت نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ جب امام نے قرأت کر لی تو مقتدی کی قرأت ادا ہو گئی۔ دلیل نمبر 4 یہ ہے کہ بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے قرأت کرنے والے کے سلسلے میں ایک طرح سے آپ نے اس کے اوپر ناگواری کا اظہار کیا، آپ نے منع بھی فرمایا کہ کیا تم لوگ پیچھے قرأت کرتے رہتے ہو۔ اس طرح کی روایت بھی کتب حدیث میں ملتی ہے ہمیں۔ تو اس طرح کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہہ لیں کہ آپ نے جو ناگواری کا اظہار کیا، اس ناگواری کے اظہار سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے قرأت کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس کے اور سے بہت سی دلیلیں ہیں، دلیل کم سے کم 11 دلیلیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے اور اس لیے زیادہ تفسیر نہ کرتے ہوئے انہیں چند باتوں پر حنفیہ کے مسلک کو ثابت کرتے ہوئے اور حنفیہ کے مسلک کی دلیل دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل کو اچھی طرح سے سمجھنے کی، اس کو دلیل کو اچھی طرح سے ذہن نشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔